گہرا فرق ہے. وہ ہر کوئی اپنے لیے کمانا چاہتا ہے, فرق تو کافی ہے. نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مفادات کی پالیٹکس ہے جس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ پیسہ بن کیسے سکتا ہے اور پیسہ بچ کیسے سکتا ہے. 2 دن پہلے پی ایم ایل این کے مشاہد اللہ صاحب نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے بہت پیسہ بنایا, 90 کروڑ کے مکان میں رہتے ہیں, اور بڑے الزامات لگا آپ پہ کہ شوکت خانم میں آپ پیسہ کھا گئے, جگہ جگہ پیسہ کھا گئے. میں مشاہد اللہ کو, میں اس کو عدالت میں اس کے اوپر لے کے جاؤں, لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ نارمل آدمی نہیں ہے. یا تو اس کا کوئی اسٹیچر بڑا ہوتا, کوئی ان کا مین آدمی نواز شریف ایسا بیان دے, میں ان کو ان کے خلاف کیس کروں. پہلے تو یہ گھر, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا ٹریس ہو سکتا ہے. کتنے پیسے کا زمین لی, اگر ان کا خیال ہے کہ 90 کروڑ کی زمین ہے تو اس کے سارا ٹریسبل ہے. کتنے پیسے کی زمین لی, بینکنگ ٹرانسفر, لنڈن کا فلیٹ بیچا, ایک میرا لنڈن کا فلیٹ تھا, بینک سے پیسہ ٹرانسفر ہو کے پاکستان آیا. میں نے ان کو چیلنج کیا کہ میرے پاس آئیں, میں سارے ڈاکیومنٹ سے بتاؤں گا کہ ایک فلیٹ بیچ کے, تب یہ صرف 1.5 لاکھ روپے سے کم کنال کی زمین تھی, ایک فلیٹ بیچ کے میں نے یہ زمین بھی لی اور گھر بھی بنایا. وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. اور ہم ان کو صرف مشاہد اللہ جیسے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہماری طرح کے لوگوں نے اس پاکستان, جو آج پاکستان چل رہا ہے, وہ باہر کما کے لوگ پیسہ پاکستان لے کے آئیں, اس پہ پاکستان چل رہا ہے, ریمیٹنسز پہ, میری طرح کے لوگوں کے. باہر تو وہ بھی بہت کماتے ہیں. نہیں, وہ یہاں جو ملک برباد ہو رہا ہے, آپ سوچیں نا کہ $10 ارب پاکستان کا ریمیٹنسز سے آتا ہے, اوورسیز پاکستانی محنت کر کے بھیجتا ہے, جس پہ پاکستان چل رہا ہے. یہاں سے $10 ارب سے زیادہ حوالے کے ذریعے باہر جاتا ہے. یہ جو پیسہ باہر جاتا ہے یہ پاکستان کو برباد کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہاں سے کما کے ملک کو فنڈ کرتے ہیں. ان کے لیڈران کی پراپرٹیز اور یہ جو اتنے بڑے ڈاکیومنٹڈ ہیں, یہ کدھر سے پیسہ گیا ہے؟ کیا یہ بینک سے گیا ہے؟ بینک سے نہیں گیا. کیا اس پہ ڈکلیئر کیا؟ نہیں کیا. کیا اس پہ ویلتھ ٹیکس دیا؟ ان دنوں میں ویلتھ ٹیکس ہوتا تھا جب پیسہ باہر, نہیں دیا. کیا سورس آف انکم ڈکلیئر کی؟ نہیں کی. تو یہ کیسے, میں آج کل یہ بڑی ریلیونٹ چیز ہے کہ آج کل لوگ مر رہے ہیں مہنگائی میں. انہوں نے ابھی آج پیٹرول اور یہ ڈیزل مہنگا کیا. لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ ان کا کیوں پیسہ باہر پڑا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنا پیسہ ڈکلیئر کرتے؟ کیوں بڑے بڑے اربوں پتی لوگ 5-5 ہزار روپیہ ٹیکس دیتے ہیں؟ اور اس لیے سارا ٹیکس عوام کو مہنگائی کے ذریعے دینا پڑتا ہے. تو میری ساری انکم ڈکلیئرڈ ہے, میرا سارا میرے نام پہ ہے, ایک چیز میرے اپنے نام پہ ہے, پیسہ ڈکلیئرڈ ہے, بینکنگ ٹرانسفر سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اف یو کم انٹو پاور تو آپ احتساب کریں گے اکراس دا بورڈ, اندھا احتساب ہوگا. تو احتساب کے نام سے قوم ڈرتی ہے, کیونکہ احتساب بیورو جو پہلے کل گیا وہ بڑا کمال کر گیا. تو چلیں, احتساب تو ایک آپ کے نام پہ لگا ہوا ہے. فیصل, میں عرض کروں کہ احتساب کیوں فیل ہوتا ہے؟ فیل اس لیے ہوتا ہے کہ احتساب کبھی بھی آپ کی اپنی پارٹی کے ممبر احتساب آپ کا نہیں کرتے. احتساب انگلینڈ کے اندر نیوٹرل ایک بورڈ ہو وہ کرے, نیشنل آڈٹ کمیشن انگلینڈ میں, اس کی انڈیپینڈنٹ ایک بورڈ بنتا ہے. اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی ساری تسلیم کرتی ہے اکراس دا بورڈ پارلیمنٹ کے سب سے ایماندار آدمی ہے, وہ بیٹھتا ہے. انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ, انڈیپینڈنٹ ٹینیور, اور نہ وہ امتیاز کرتا ہے گورنمنٹ کا اور نہ اپوزیشن کا. اس کو احتساب کہتے ہیں. یہ احتساب نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بٹھا کے تو کہوں جی آپ احتساب کرو اور اپنی پروسیکیوشن بٹھا دوں. احتساب کا چیئرمین ان کی مرضی پہ کورٹ سے ناراضگی نے ہڑتال کر دی, 10-12 بندہ مار دیا. آپ نے فرمایا کہ احتساب کریں گے اف یو کم انٹو پاور. جتنا آپ نے کہا کہ میاں صاحب کی جائیدادیں ہیں, زرداری صاحب کی جائیدادیں ہیں باہر, ہاؤ ول یو برنگ آل دس منی بیک؟ اور جب یہ آپ بادشاہ ہیں, سپوزنگ آپ نے کہا کہ جی یہ احتساب بیورو بنے گا جس میں نیوٹرل لوگ ہوں گے, اور آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کی, یہ تمام لوگ سڑکوں پہ آ کے آگ لگا دیں گے. نارمل پروگریشن ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یہ تمہارے باہر پیلسز ہیں, ملے ہیں, سب کا پیسہ ادھر واپس لے کے آؤ 1 ہفتے میں, ورنہ میں جو بھی سزا تجویز دیں گے یہ پورے ملک میں آگ لگ جائے گی. ہاؤ ول یو کنٹرول دیٹ؟ ہاؤ ول یو اچیو دیٹ؟ مطلب کہنے کو تو آئیڈیلسٹکلی بہت اچھی بات ہے, پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ ویسے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ احتساب کے بغیر پاکستان بچ ہی نہیں سکتا. یہ تو طے ہو گیا نا, ملک ڈوب رہا ہے. یہ تو طے ہو گیا. ہاؤ ول وی اچیو تو پہلے تو یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, کرپشن کا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کرپشن ختم نہیں ہوگی. اب دو فرق کریں دو قسم کے لوگوں میں. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس نے نظام کو کرپٹ کیا اور پیسہ بنایا, اور ایک عوام ہے اور بڑی ہجوم ہے
جو ایک نظام کی وجہ سے کرپٹ ہے. اگریڈ ہے. مثلا میں آج بزنس کرنا ایمانداری سے بھی چاہتا ہوں, میں بیوروکریٹ ایمانداری سے کام بھی کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. ایک نظام ہی مجھے کرپٹ کر دیتا ہے. ان دونوں کو علیحدہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان دونوں کو ایک ٹریٹ کریں گے تو واقعی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا ملک بیچارہ پھنس جاتا ہے. وہ تو ہو گیا. آپ نے میاں صاحب کو کہا یا زرداری صاحب کو کہا کہ بھائی یہ جائیدادیں لے کے آؤ, تو انہوں نے تو ایک چیئرمین احتساب بیورو پہ آدھا شہر جلا مارا, لوگ مار دیے, تو اس پہ تو غضب ہو جائے گا. ہاؤ ول یو کنٹرول دیٹ؟ فیصل یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کرتے ہیں. کیسے؟ فوج کے زور پہ, بندوق کے زور پہ گولیاں ماریں گے لوگوں کو, کیا کریں گے؟ اخلاقی قوت, سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے وہ اخلاقی ہوتی ہے. سب سے کمزور قیمت جسمانی ہوتی ہے. میں صرف عرض کروں کہ سب سے پہلے اپنا احتساب کریں. ٹھیک ہے, ڈن ہے. اپنے آپ کو رکھیں گے احتساب کے سامنے. تو آپ 2 دن میں آپ اپنا حساب دے دیں گے نا کہ میرا حساب ہو گیا. اور جو بھی ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ہوگی 4 دن میں ہو گیا. اپنا احتساب کریں گے, وہی جو بیورو ہوگا اس کے سامنے سب کچھ رکھیں گے, اور اس کے بعد پبلک کا کریں گے, ان لوگوں کا کریں گے جنہوں نے اس ملک کے اندر جو اصل نظام کو کرپٹ. میاں صاحب کی دولت واپس کیسے آئے گی؟ اب تو آپ کو فیصل پتا ہے یا وہ غم بھول جائیں ہم؟ نہیں, آپ نے پتہ نہیں ریئلائز کیا یا نہیں. میاں صاحب چھوڑیں, ایک آدمی تھوڑے ہیں یہاں. ان کے آپ لندن کے اندر کسینوز کے اندر کبھی اگر آپ کو کبھی جانا ہو تو آپ کو شوق ہوگا کہ سارا بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کدھر سے پیسہ آتا ہے. میں آپ کو ایک بات نہیں, پیسہ تو ہمارا ہی ہے. پیسہ تو یہاں سے جاتا ہے, لیکن ان کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ ابھی کمائی سے تو نہیں آ سکتا. میں آپ کو یہ بتا, فورس کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی بین علی تونیزیا سے اس کو نکالا, حسنی مبارک جیسی وہ, آپ ان لوگوں کو نکال دیں گے؟ نہیں, جیسی وہ پاور سے گئے کیا ہوا, فوری طور پہ ان کے سارے ایسٹس فریز کر دیے گئے. اب یہ ایک دنیا بدل گئی ہے فیصل, دنیا بدل گئی. رسپیکٹ, آپ اگر یہ کئی بار جہاں سے باہر جا چکے ہیں, الحمدللہ اللہ ان کو اور ہمت دے اور ان کے دوستوں کو بھی ہمت دے. ایک کوڑی بھی ان کی فریز نہیں ہوئی, بلکہ یہ ویسی جگہوں کی ان کے پاس نیشنلٹیوں ویزے ہیں جہاں مجھے تو 20 گھنٹے لائن لگانی پڑتی اور ہاتھ پکڑنا پڑتا, تب بھی کہتے ہیں پر میں 1 ہفتے کا ویزا دوں گا. میں وہاں کی پراپرٹی کا سوچ نہیں سکتا خریدنا, ان کو خریدنے دیتے ہیں. لیکن فیصل ہاؤ کین دے بائی دوز پراپرٹیز؟ سوئٹزرلینڈ میں تو اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ لیکن کھل گئے سر. جس وقت وہ اکاؤنٹ کھل گئے, میں آپ کو یہ تو سمجھا رہا ہوں, جس وقت آپ ایک ملک کے اندر پروسیڈنگ کسی کے اگینسٹ شروع کرتے ہیں جو آپ کے ملک کا شہری ہے, کرپشن کی پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں, اور آپ باہر گورنمنٹس پہ انٹیمیٹ کرتے ہیں جدھر ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ امیڈیٹلی ان کو فریز کر دیتی ہیں, جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا. یہ پروسیس ہو چکا ہے. سو لیٹس رائٹ اٹ آف نا, مٹی پاؤ. لیکن فیصل ایک آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. ہوا یہ کیوں انفریز کیوں ہوا؟ کیونکہ جن کے اکاؤنٹ فریز ہے وہ پاور میں آ گئے, وہ گورنمنٹ میں بیٹھ گئے تو انہوں نے انفریز کر دیا. فیئر پوائنٹ. جو اصل ایشو ہے, کرپٹ لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے, یہ مکمکا کرتے ہیں. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پیکیج ڈیلز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی یہ کریں گے ایک دوسرے کا احتساب کیسے کر سکتے؟ اللہ نہ کرے, یہ کر ہی نہیں سکتے سر. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ سسٹم ول کولیپس اف دے ڈو دیٹ. آپ جب اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, آپ دوسروں کا احتساب کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو دوسروں کا احتساب کر سکیں گے. آپ نے یہ فرمایا کہ جب سسٹم طریقے سے احتساب کرے گا, لوکل کورٹس میں آپ ان کو پروسیکیوٹ کر لیں گے, باہر سے پیسہ آ جائے گا. اور آپ فرق کریں گے ان لوگوں میں جو نظام کی وجہ سے کرپٹ ہوئے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ایمنسٹی دیں گے, ایک اصلی چور ہے, ایک وہ انڈائریکٹ, ایک جو ہے جو ڈاکو مہا ڈاکو ہے, اور ایک جو چھوٹے چور ہیں. 2-4 مہا ڈاکوؤں کے نام فیصل آپ اچھا نہیں لگتا؟ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. نہیں, لیکن دنیا جاننا چاہتے ہیں. ہم 2 تو جانتے ہیں لیکن دنیا جاننا چاہتے ہیں. قسمتی سے سارے پاور میں ہیں. یہ جو کلا بازی کھا رہی ہیں کون ہے؟ 2-4 نام تو مجھے یہ بتائیں فیصل, یہ ساری جو پالیٹکس ہو رہی ہے آج پاکستان میں, ٹاپ 5 ڈاکو کون ہے؟ ٹاپ 5 the biggest 5 names. انشاءاللہ میں آپ کو ان کے نام اور سب کچھ. نہیں, it doesn't become you to hold back. میں آپ کا دل صاف ہے, ہاتھ صاف ہے, تو میں کہوں جی یہ ہے کس بات, کون سی مسئلے ہیں؟ کس کا نام لوں؟ وہ جو سر 5 بڑے جن کا میں نام لوں گا اس میں سے اتنے اور کوئی 10-15 ہوں گے جو بچ جائیں گے. تو ٹھیک ہے سر 5 وہ پھر اس لیے لگے گا کہ میں انصاف نہیں کر رہا. 5 چلیں 10 بڑے دے دیں. I have no issue, لسٹ ہم 10 کی کر لیتے ہیں. ہمارا آدھا پروگرام چلا جائے گا نام لیتے. نہیں سر 5-6 بڑے جو صرف ایک آپ چیز دیکھ لینا, اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھے, اقتدار کے بعد کیا تھے, اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کیا ہے. اچھا چلو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے اسی بات. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ الزام یہ ہے کہ ISI آپ کی یہ نئی پولیٹیکل ڈرائیو کو انجینئر کر رہی ہے.
سوال یہ ہے کہ آئی ایس آئی یا کسی بھی اور انٹیلیجنس ایجنسی کا پولیٹیکل موومنٹ میں یا پالیٹکس میں رول کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو فیصل یہ وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جو آئی ایس آئی اور فوج کی نرسری میں پلے ہوئے ہیں، اور وہ ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. کیوں؟ کیونکہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چور کی سوچ کو سمجھ لیتا ہے. اب اگر میری سوچ یہ ہو کہ میں تو پلا ہی ہوں ان کی نرسری میں، مجھے تو فوجیوں نے باقاعدہ مینوفیکچر کیا ہے، جنرل جنانی سے لے کے پھر ضیاء الحق، پھر آئی جی آئی، پھر آئی ایس آئی نے جو وہ سارا ایک تاریخ ہے. تو میں یہی سمجھوں گا کہ جیسے ہی کسی پارٹی کا گراف اٹھ رہا ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ تو کوئی وہی کروا رہی ہے، کیونکہ یہ خود اسی طرح بنے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں پالیٹکس میں کیوں؟ اگر تو اللہ نے مجھے کسی چیز کی کمی دی ہوتی تو، اور میں شاید پالیٹکس میں اگر میں نے کوئی بنانا ہوتا، پیسہ یا پاور میں آنا ہوتا یا شہرت یا جو بھی چاہیے تھا، تو اس سے بڑے آسان طریقے تھے فیصل. اتنا لمبا سفر، 15 سال اپوزیشن میں بیٹھ کے ضرورت نہیں تھی. ناٹ اے ٹینجبل آنسر. ان کے پاس بھی دولت، آپ کے ساتھ 200 گنا دولت ہے ان کے پاس. نہیں، لیکن دیٹ از ناٹ اے ٹینجبل آنسر. پالیٹکس میں یہ آئے نہیں تھے. بٹ دیٹس ناٹ اے ٹینجبل آنسر. مال بن چکا ہے. نہیں فیصل، جب پالیٹکس میں یہ آئے تھے نا تو ان کے پاس یہ دولت نہیں تھی. آئی ریسپیکٹ دیٹ، لیکن یہ اب جو تو ہے. دولت ملٹی پلائی ہوئی ہے یہ پالیٹکس میں ہوئی ہے. دیکھو ماضی ہے. اچھا، اور مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایس آئی کا رول پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، میں پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 وجہ سے انسان پالیٹکس کرتا ہے. ایک ذاتی مفادات کے لیے جو آپ کے سامنے اب ہو رہا ہے، ایک خدمت خلق. یہ جو کلا بازی ہیں. ایک انسان ایک نظریے کے لیے پالیٹکس کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہو کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے اور یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا نظریہ ہے جو میں 15 سال سے میں سمجھتا ہوں میرا ہے، اور میری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ادروائز 15 سال اپوزیشن میں نہ رہتے، پھر آپ کو آئی ایس آئی کیا دے سکتی ہے یا کوئی ایجنسیز آپ کو کیا کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر ان کو آپ کی ضرورت ہو، ان کو ہم تو ان کی مجبوری بن سکتے ہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں. آپ کے پولیٹیکل موٹیو پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں نا، اس پہ تو ڈیبیٹ کرے تو کوئی نالائق ہے. آپ کا پولیٹیکل موٹیو اسٹرانگ ہے اور اس وجہ سے آپ آج تک الحمدللہ سروائیو کیے ہیں. نے یو سروائیو. لیکن کویشچن یہ ہے کہ آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا پاکستان کی پالیٹکس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ شوڈ دے بی سٹنگ آن دا سائڈ لائن سے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور شوڈ دے بی انجینئرنگ اینڈ انٹرفیئرنگ؟ پہلے تو میں فیصل یہ کہتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا آن دا ہول نیگیٹو رول رہا ہے. انہوں نے جب انٹرفیئر کیا ہے، انہوں نے نقصان زیادہ کیا، فائدہ کم کیا. اور ٹل ریسنٹلی دے بین انوالوڈ. نہیں، انوالو تو رہی ہیں. جب بھی آپ ان کے رول دیکھ لیں، یہ ان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے. شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں، اس شارٹ ٹرم گولز میں لانگ ٹرم بڑا نقصان پہنچتا ہے. اس لیے میں یہ جو ایجنسیز کے رول میں یہ بلیو نہیں کرتا. میں یہ So they should not have a role. میرا ایجنسیز کا کام ہوتا ہے ملک کی ایکسٹرنل جو سیکیورٹی ہے، جو آپ کے اینمیز ہیں، مثلا یہ جو ریمونڈ ڈیوس ٹائپ ہیں، ان چیز کو ڈیل کرنے کا ہوتا ہے. یہ جو آج بلوچستان میں باہر سے ڈومیسٹک ڈیزاسٹرز میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک گورنمنٹ ہے بیڑا غرق کر رہی ہے ملک کا، ڈومیسٹک پہلے تو یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ جو اس وقت ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک انلیجٹمیٹ ڈیموکریسی تھی جو این آر او کی پیداوار تھی، جو ایک جعلی ووٹ کی پیداوار تھی، جس میں 45